له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اس شمست جہان میں جتنی چیزوں کی سرشٹی کی، ان میں ہم کو مانوش سرو سرشٹ بنایا۔ کریٹ کی ہوئی چیزوں میں سب سے بیسٹ کریشن انسان، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں، بولنے کے لیے زبان، جبہ دیا، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، جگر، معدہ، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ مانوش گننا نہیں کر سکتا۔ کاؤنٹ لیس نعمتیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ تم سے پورا کروائیں گے۔ تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اور کاؤنٹ لیس نعمتیں عطا فرمائی۔ گننا نہیں کر سکتے، کرتے پارے نہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جدی گننا کرنا بھی چاہو، کاؤنٹ کرنا بھی چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، گاچھ، جانور، جتنی چیزیں اس شمست جہان میں پیدا کی، بنائی، کریٹ کی، سب مانوشر چنے ہمارے لیے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، اس کو کریٹ کیا گیا ہیومن بینگ کے، انسان کے لیے، مانوشر جن۔ تو اس باڈی میں، اس شریر میں جتنی نعمتیں دی، مانوش ان کی گننا نہیں کر سکتا۔ اور اس مانوش کے لیے اس شمست جہان میں جتنی چیزیں کریٹ کی گئی، مانوش اس کی بھی گننا نہیں کر سکتا۔ جب گننا نہیں کر سکتا تو شکر کیسے کرے گا؟ جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو شکر کیسے کرو گے؟ اللہ تعالی نے مانوش کو، انسان کو مجبور بنا دیا، کچھ نہیں کر سکتا، شکر بھی نہیں کر سکتا، جو دی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایمان عطا فرماتی ہے۔ بغیر مانگے، بنا چیشٹا کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے فیصلے سے، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، بوجھتے بھی نہیں تھے،
بس اللہ نے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا، ایمان مل گیا، ذرا بولنا آیا تو ماں نے کلمہ سکھا دیا۔ ہو سکتا ہے ہم مانوش ہوتے، انسان ہوتے، کسی ایسی جگہ پیدا ہوتے کہ سب کچھ موجود ہوتا، دیکھتے ہوتے اللہ کی نشانیاں، ایمان سے محروم رہ جاتے، تو کیا ہوتا؟ ذرا سوچئے، چنتا کیجئے۔ جو کسی ایسی جگہ پیدا، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، کوتا بجھ رہے ہیں نہیں بجھ، کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، نہیں سمجھ رہے، نہیں کچھ ہیں جو بنگلہ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے ہم کو ایمان آتا ہے، ایمان مل گیا تو جیون ایمان پر ہو اور موت ایمان پر آ جائے، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے انسان بنایا، مانوش بنایا، اور انسانیت کا، مانوتا کی معراج دے دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کے دے۔ جدی ایمان بھی ہوتا اور کسی اور نبی کی امت میں کسی اور زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہ اسپیشیلٹی تو نہیں ملتی نا کہ اللہ کے محبوب کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسپیشیلٹی اللہ نے عطا فرما دی اس زمانے میں پیدا کر کے، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا۔ جدی مانوش ہو، ایمان والا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو، تو اسے کچھ اور بھی چاہیے، کسی اور چیز کی درکار ہوتی ہے؟ سب مل گیا، بس یہ باقی رہے اور موت بھی اس کے ساتھ آ جائے۔ چنتا کا ہے کہ یہ باقی رہے ہمارے پاس اور ہماری موت اسی پر آ جائے، بس ہمارا کام ہو گیا۔ کیسے ہوگا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی شاگرد نے، مرید نے پوچھا، حضرت اتنا اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے اللہ میاں سے؟ تو وہ کہہ سکتے تھے مجھے اللہ میاں کا قرب چاہیے، کہہ سکتے تھے نا، بول سکتے تھے، نہیں، ایمان پر موت چاہیے۔ مرتے شمع ایمان کے ساتھ چلا جاؤ، بس یہ چاہیے۔ اس کے لیے میں اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے لیے نہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں ہوا میں اڑنے لگوں، پانی پہ چلنے لگوں۔ ان کا ایک مرید تھا، 12 سال سے حضرت کی خدمت میں تھا، اس نے کہا حضرت 12 سال ہو گئے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کرامت بوجھتے ہیں؟ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو مجھے اجازت دیجئے، میں تو اب جاؤں گا، کوئی اور پیر دیکھوں گا۔ چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں نے بلایا نہیں تھا تو میں تمہیں کیوں روکوں گا، تم جاؤ، جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اللہ میاں کی عادت بھی یہی ہے، اللہ میاں کے دروازے سے، اللہ میاں کے دربار سے کوئی جانا چاہتا ہے، اللہ میاں چھوڑ دیتے ہیں، جانا چاہے جاؤ، اور کوئی آنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، کوئی جانا چاہے اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، کوئی آنا چاہے اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں اللہ میاں کے۔ حضرت نے بھی یہی کہا، بلایا نہیں تھا، آ گئے تو رہ رہے تھے، اب جانا چاہتے ہو جاؤ۔ پھر پوچھا مجھے بتاؤ کبھی تم نے مجھے سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، چنتا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا مجھے تو یاد نہیں آتا۔ تو کہا بس اس سے بڑی اور بھی کوئی کرامت چاہتے ہو تو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ میاں. قرآن کریم ہے، اللہ کی بانی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ سکتے تھے، نہیں، فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے، آپ ڈکلیئر کر دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ان کو چیتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، یدی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یعنی جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے یا اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. وہ جائیں جہاں جائے. اللہ میاں کو کوئی مطلب نہیں، اللہ میاں کو ان سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اور اللہ میاں کو ہمارے سجدوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ہم سے بڑی جماعت موجود ہے اس کے پاس سجدے کرنے کے لیے اور اس کی بات ماننے کے لیے. ہمارے درکار ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا سر اس کے سامنے جھک جائے. سر جھک گیا، دل نہیں جھکا. کوتا بجھ رہے ہیں، دل نہیں جھکا. کیسے پتہ چلے گا دل جھکا ہے یا نہیں جھکا ہے؟ فرمایا یدی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے آپ ڈکلیئر کیجئے، آپ بتائیے، یدی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، میرے راستے پر چلو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے. دھیان رہے، اللہ میاں نہیں فرما رہے، اللہ میاں فرما رہے ہیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک استعمال فرما رہے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنی بڑی بات ہے. پورا میسج دے دیا ہے اسے ایک آیت میں. فاتبعونی، تو میرے راستے پر چلو، میری سنت پکڑ لو. اب سنت دو طرح کی ہوتی ہے. یہاں روک کر کے میں اس آیت کو پورا کروں گا، لیکن بیچ میں ایک بات بتا دوں جلدی سے، کیونکہ 5-6 منٹ میں مجھے اپنی بات پوری کرنی ہے، کوتھا شیش کرنی ہے. تو اللہ تعالی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح کی ہیں. ایک سنت ہے آپ کے معمولات کی. معمولات کو بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ وہ تو معاملات، یہ معمولات یعنی کیسے نماز پڑھو گے، کیسے نماز میں کیا کیا سنتیں ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، سونے کی کیا سنتیں ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، پینے کی کیا سنتیں ہیں. یہ ساری سنتیں معمولات کی سنتیں ہیں. معمولات کو کیا کہیں گے حضرت مولانا؟ کاج کرموں کی نہیں، میں زیادہ انگلش میں بتاتے مولانا سعید صاحب. روٹین کی سنتیں، روٹین کی سنتیں ہیں. اور ایک ہے معاملات کی سنتیں. بزنس کیسے کرو گے، بکشا کیسے کرو گے، بات کیسے کرو گے، بیوی کے ساتھ کیسے ہوگے. یہاں تو لوگ ویسے بھی ڈر کے مارے بیوی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کے راستے میں چلنے کی وجہ سے آپ بیوی کے ساتھ اچھے ہوں گے اور اس کی خراب بات کو بھی برداشت کریں گے تو آپ کے لیے انعام ہوگا. آپ کو تو بجھ رہے ہیں نا. بیوی کے ساتھ کیسے ہوں گے، بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، یہ سب قانون نیم بھول جائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تو اس قانون سے بھی زیادہ آپ فالو کرنے والے ہو جائیں گے. آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہوں گے، بھائی کے ساتھ کیسے ہوں گے، بہن کے ساتھ کیسے ہوں گے. یہ ہے معاملات. معاملات کو کیا کہیں گے مولانا؟ ڈیلنگز. معمولات کی سنتیں اور معاملات کی سنتیں.
ہم لوگ معمولات کی، جو دیندار لوگ ہیں، معمولات کی سنتیں، روٹین کی سنتیں تو فالو کر لیتے ہیں، لیکن جو ڈیلنگز ہیں ان کو بھول گئے. گوشت کی دکان پہ جائیں گے تو حلال چاہیے. یہ پتہ نہیں جیب میں جو پیسہ لے کے گھوم رہے ہیں وہ پہلے سے حرام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حلال مت ڈھونڈیے، حلال ضرور ڈھونڈیے، لیکن دونوں جگہ ڈھونڈیے نا، کمائی میں بھی اور کھانے میں بھی. وہ تو اصل ہے. آپ کتنا بھی حلال کھائیں گے، اگر کمائی حرام ہے تو حلال کہاں سے حلال ہو گیا؟ کیا حلال ہو گیا؟ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول کب ہوگی؟ جب حلال روزی ہوگی. اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے دعا. اللہ کا کمٹمنٹ ہے تم مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ ہے نا. کنڈیشن کیا ہے؟ حلال روزی ہونی چاہیے. اب روزی حلال نہیں ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں المیہ سے، نہیں گوشت حلال ہے تو بھول جائیے. المیہ سے کہتے ہیں ہماری تو دعا کوئی سنتا نہیں، وہ دعا کرنے کے لیے وہ کیا نام ہے حضور آئیں گے، پانی پہ پھو مار دو. ارے بھائی پانی پہ پھو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری پھو سے فائدہ ہو جائے گا اگر تم نے حلال روزی رکھی اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھا. تو فرما رہے ہیں، بس میں ختم کروں گا، شیش کروں گا. فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. دیکھیے محبت ایسی چیز ہے کہ آپ نے محبت کری. جدی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دعوی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا. محبت کون نہیں کرتا اللہ میاں سے محبت؟ کوئی ہے؟ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعوی ہے ہمارا، ریالٹی نہیں ہے. معاف کریے گا، ریالٹی تو کچھ اور ہے. اب اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اگر محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے پد چنہ پر چلو. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالی آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. تو ہو گیا نا. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ٹو وے ٹریفک ہے، ون وے نہیں ہے. خالی ہم نہیں محبت کرتے، ہمارے اللہ میں بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا جائے. جب اللہ میاں محبت کرنے لگیں گے، چاہنے لگیں گے، تم چاہے جانے لگو گے، تو پھر کسی اور کے لیے کسی اور سے پھو مروانے کی ضرورت رہے گی؟ رہے گی؟ سن لیجئے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. آنے والا ہے نہیں. کوئی اگر مانے گا تو ایمان رہے گا، چلا جائے گا، چلا جائے گا. کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن نبوت کے علاوہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ چیشٹا کریں گے، راستے سارے کھلے ہوئے ہیں، اور راستے سے آپ لوگ ویل انفارمڈ ہیں. چھپا ہوا راستہ نہیں ہے. راستہ سمجھ رہے ہیں؟ روڈ میں بالکل کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ کو مانیے، رسول اللہ کے راستے پر چلیے، ان کو فالو کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی میسج ہے، بس یہی میسج ہے. آپ اللہ کو مانیں گے. اچھا اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. تو تب بجھ رہے ہیں، اللہ کو ماننا الگ چیز ہے اور اللہ کی ماننا الگ چیز ہے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بانی نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے. تو اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، ان کی سنتوں کا اہتمام کریں گے، خصوصاً معاملات میں. معاملات کی سنتیں چھوٹ سکتی ہیں، معاملات کی سنت نہیں چھوٹ سکتی، اس کی معافی نہیں ہوگی.
پھر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے ایسے لوگوں کو جو رحم نہیں کریں گے ہمارے اوپر. وہ تو بجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور بنا. ان کے معمولات اور ان کے معاملات دونوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے. فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلی. انا خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یوں نہیں کہا اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا ہے, تمہیں ٹھیک ہو جانا ہے بس. گھر والوں کو ٹھیک کرنے کی ریسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے, ہمارے خود کے ٹھیک ہونے کی ریسپانسبلٹی. گھر اچھا ہونا چاہیے, مثالی گھر ہونا چاہیے. مثالی. چلیے اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں آپ پوچھیں گے نہیں, بیٹھیے بیٹھیے. ابھی اذان ہوگی نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.